बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात शशम के तलबा उर्दू की ऑनलाइन क्लास में एक दफ़ा फिर हमारे साथ हैं। बेटा, आज हम उर्दू की छठी किताब के तीसरे सबक का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है नेकी का बदला। सबक देखने के लिए आप किताब का सफ़ा नंबर 11 देखिए। शाबाश। किताब का सफ़ा नंबर 11 देखने से पहले बेटा आपको मैं एक हिदायत कर दूं कि आप अपने पास पेंसिल इस वक्त शामिल कर लें, सामने रखें। बल्कि इस बात को अपनी आदत में शामिल फरमा लें कि जब भी किताब के किसी भी सबक की बुलंदखानी की जा रही हो तो आप अपने पास पेंसिल लाजमी रखें। उसकी वजह यह है कि आप सबक के जितने भी मुताल्लिक़ात वग़ैरह हैं वो आप नोट फरमा लें। ठीक है बेटा, पेंसिल अपने पास रखिए, किताब का सफ़ा नंबर 11 देखिए। शाबाश जी बेटा, सफ़ा नंबर 11 उन्वान नेकी का बदला आपके सामने है। बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल बेटा ये सबक हमदर्दी और ईसार के जज्बे पर मुश्तमिल एक कहानी से मुताल्लिक़ है। नेकी तो आप जानते हैं किसे कहा जाता है। नेकी किसी भी अच्छाई को और अच्छे काम को कहा जाता है। किसी भी नेक अमल को नेकी कहा जाता है। उन्वान से ही ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला किसी की नेकी ज़ाया नहीं फरमाते, बल्कि अब उसकी नेकी का बदला ज़रूर अता फरमाते हैं। दुनिया में भी नेकी का बदला मिलकर रहता है और आखिरत में भी, जिसका वादा है। और इसी तरह बुराई का बदला दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी उसका नतीजा ज़रूर सामने आता है, यानी उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है। आज का ये सबक भी हमारा इसी तरह के एक वाक़े पर मुश्तमिल है कि अल्लाह ताला बंदे को उसकी नेकी का बदला किस तरह बढ़ा चढ़ाकर अता फरमाते हैं। ठीक है बेटा, सबक की जानिब बढ़ते हैं। मैं सबक की बुलंदखानी कर रहा हूँ। पहला ग्राफ मुलाहिज़ा फरमाएं। जी बेटा, पहला पैराग्राफ आपकी निगाहों के सामने है, मैं पढ़ने लगा हूँ। आप भी किताब पर उंगली रखिए और मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। अल्फाज को गौर से समाअत फरमाएं। पुराने ज़माने की बात है। ईरान की सरज़मीन में एक शहर आबाद था जिसका नाम रावण था। ये कहानी पुराने दौर की एक कहानी है और मुल्क ईरान से मुताल्लिक़ है। ईरान आप जानते हैं बेटा, पाकिस्तान के मग़रिब में पड़ोसी मुल्क का नाम ईरान है, जिसका कुछ हिस्सा हमारे सूबे बलूचिस्तान से भी जुड़ा हुआ है। ईरान को पुराने ज़माने में फ़ारिस कहा जाता था। फ़ारिस, फ़े फ़ा रे और सीन। ईरान का पुराना नाम क्या था? फ़ारिस। तो ईरान की ये कहानी है कि ईरान की सरज़मीन में एक शहर था जिसका नाम रावण था। उस शहर में इस कहानी का मरकज़ी किरदार रहता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस शहर में महरयार नामी एक सौदागर रहता था। किस शहर में बेटा? रावण शहर में। ईरान की सरज़मीन पर एक शहर आबाद था जिसका नाम रावण था और उस शहर में एक सौदागर रहता था जिसका नाम था महरयार। अच्छा बेटा, सौदागर किसे कहते हैं? सफ़ा नंबर 11 का सबसे पहला हाशिया है, हम नोट कर लेते हैं। सौदागर किसे कहते हैं? सौदागर असल में ताजिर को कहा जाता है। पुराने ज़माने में जो ताजिर होते थे उन्हें सौदागर कहते थे, क्योंकि वो एक इलाके से सौदा ख़रीदते थे और फिर वो सौदा ले जाकर दूसरे इलाक़ों में वो बेचते थे। उनके पास कोई ख़ास चीज़ हुआ करती थी, मिसाल के तौर पर कपड़े होते थे या बर्तन होते थे या इसी तरह ज़रूरत की कोई दूसरी अशिया, या उनके पास जवाहरात वग़ैरह होते थे, ज़ेवरात होते थे। तो इस तरह की चीज़ों का वो आम तौर पर कारोबार करते थे। एक जगह से वो एक इलाके से सौदा लेके चलते थे और दूर दराज का सफ़र करते हुए या दूसरे शहरों और दूसरे मुल्कों में जाकर उसे बेचते थे। तो ऐसे लोगों को सौदागर कहा जाता था। पुराने ज़माने के जो सौदागर होते थे वो अमूमन बहुत मालदार हुआ करते थे।
ٹھیک ہے بیٹا، ہم یہاں پر نوٹ کر لیتے ہیں سودا بیچنے والا یا پھر تاجر. یہاں پر ہم تاجر کے لفظ سے نوٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تاجر یعنی سودا بیچنے والا اور تجارت کرنے والا. شہر کے لوگ مہریار کی بڑی عزت کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ آگے واضح کیا گیا ہے. وہ معاملے کا بہت کھرا تھا، یعنی وہ جس کے ساتھ بھی معاملات کرتا تھا صاف ستھرے معاملات کرتا تھا، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رکھتا تھا، جھوٹ اور دھوکہ نہیں کرتا تھا کسی بھی معاملے میں. اسی طرح اس کی ایک اور اچھائی یہ تھی کہ وہ سچ بولتا تھا اور ہر ایک سے نرمی، پیار اور محبت سے پیش آتا تھا. اب دیکھیے بیٹا، 3 خوبیاں مہریار کی بیان کی گئی ہیں جس نے اس کو پورے معاشرے میں معزز بنا دیا تھا. وہ 3 خوبیاں کیا ہیں؟ وہ کھرا تھا، سچ بولتا تھا اور ہر ایک سے پیار اور محبت سے پیش آتا تھا. بیٹا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کرنے لگیں، معاشرے میں آپ کا اچھا نام ہو، تو یہ 3 صفات آپ کے اندر بھی شامل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے بیٹا، آگے بڑھتے ہیں دوسرے پیراگراف کی جانب. یہ تو تھا بیٹا پہلے پیراگراف میں اس کہانی کی تمہید اور مہریار کا تعارف. ٹھیک ہے بیٹا، اب اصل کہانی کی جانب آ رہے ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حج کا مہینہ نزدیک آ رہا تھا. شہر میں بہت سے لوگ حج کے لیے جانے کی تیاریاں کر رہے تھے. مہریار کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی دولت دی ہے، میرا بھی فرض ہے کہ اس دولت میں سے کچھ روپیہ نکال کر اس نیک کام پر خرچ کروں. اس نیک کام پر خرچ کروں یعنی حج کے کام پر خرچ کروں اور حج کی سعادت حاصل کروں. دراصل بیٹا آپ جانتے ہیں کہ حج ہر آدمی پر فرض نہیں ہوتا. حج ایک ایسا فریضہ ہے جو صرف اس آدمی پر فرض ہوتا ہے جو دولت مند ہو، جس کے پاس اتنی دولت ہو کہ وہ حج کے مکمل اخراجات برداشت کر سکے. جب انسان کے پاس اتنی دولت آ جاتی ہے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. اور حج اسلام کا 5واں رکن ہے جس کی ادائیگی بے حد ضروری ہے. اگر ایک شخص پر حج فرض ہو اور وہ فرض ادا نہ کرے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بہت ہی سخت وعید ارشاد فرمائی. دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے، آمین. تو مہریار کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اتنی دولت دی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے مجھے بھی یہ فرض ادا کرنا چاہیے. لہٰذا یہ سوچنے کے بعد وہ گھر آیا اور سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیاری کرنے لگا. اس زمانے میں ہوائی جہاز تھے نہ ریل گاڑیاں. لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہوتے اور قافلے بنا کر چلتے تھے. قافلے بنا کر چلتے تھے، کیا مطلب اس کا بیٹا؟ پہلے تو یہ جان لیں کہ قافلہ کسے کہتے ہیں. قافلہ دراصل لوگوں کے گروہ کو کہا جاتا ہے. جب بہت سارے لوگ ایک گروپ میں جمع ہو جائیں اور گروپس کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں سفر کریں، ایسی جماعت کو قافلہ یا کارواں کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے بیٹا، دراصل پرانے زمانے میں تنہا سفر کرنا بے حد مشکل ہوتا تھا. لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے اس لیے سفر نہیں کر سکتے تھے کہ راستوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا. صحراؤں، پہاڑوں اور سمندروں کا سفر ہوتا تھا تو اکیلے تنہا علاقوں کا پتہ نہیں چلتا تھا، دور دراز کے ملکوں کا. پھر دوسری بات یہ کہ مہینوں کا سفر ہوتا تھا، بہت طویل سفر ہوتا تھا. بعض دفعہ تو 6 مہینے کا سفر ہوتا تھا. اور اسی طرح ایک اہم بات یہ بھی کہ پرانے زمانے میں اگر تنہا آدمی کہیں سفر کر رہا ہوتا تھا تو راستے میں ڈاکو لٹیرے وغیرہ لوٹ لیا کرتے تھے. اس لیے لوگ قافلے بنا کر چلتے تھے. اگر ایک علاقے سے دوسرے علاقے کا سفر کرنا ہوتا تھا تو اعلان کر دیتے تھے. اب جس کو جانا ہوتا تھا وہ جمع ہو جاتے تھے اور پھر مقررہ دن پر پورا قافلہ ایک ساتھ چل پڑتا تھا. اس قافلے میں ڈاکٹر بھی ہوتے تھے، پھر کھانے پینے کا سامان بھی وہ اپنے ساتھ لے لیتے تھے، اور بستر وغیرہ، ضروریات زندگی، دیگر چیزیں، کپڑے وغیرہ، تمام چیزیں وہ اپنے ساتھ لے کے چلتے تھے کیونکہ مہینوں کا سفر ہوتا تھا.
اور اسی طرح قافلے کا ایک رہنما ہوتا تھا جو راستہ بتاتا تھا، اور وہ بتاتا تھا کہ کب ہمیں رکنا ہے، کہاں آرام کرنا ہے، کس وقت چلنا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک قافلے کے اندر میسر ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو قافلہ کسے کہتے ہیں؟ میں یہاں نوٹ کر رہا ہوں، حاشیہ نمبر 2 کے تحت نوٹ کر لیجئے۔ قافلہ یعنی کہ مسافروں کا گروہ کر لیں، مسافروں کی جماعت یا مسافروں کا گروہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، اسی کو کارواں بھی کہا جاتا ہے۔ مہریار بھی اسی قافلے کے ساتھ مکہ جانے کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں اخراجات کے لیے یاد رکھیں، اس لفظ کو اکثر اخراجات پڑھا جاتا ہے جو کہ غلط ہے۔ اصل لفظ کیا ہے؟ اخراجات۔ نوٹ فرما لیں بیٹا، راستے میں اخراجات کے لیے 1000 اشرفیاں اپنی کمر سے باندھ لیں۔ اس لفظ پہ غور کریں بیٹا، اخراجات۔ میں آپ سے جہانگیر اردو لغت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ جہانگیر اردو لغت میں یہ لفظ اس طرح لکھا ہوا ہے، اخراجات، جو کہ جمع ہے اخراج کی۔ اس کا واحد اخراج ہے اور جمع اس کی اخراجات ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ خرچے وغیرہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، راستے میں اخراجات کے لیے یعنی مصارف کے لیے اور خرچے کے لیے 1000 اشرفیاں آپ جانتے ہیں بیٹا، پرانے زمانے میں چونکہ نوٹ نہیں ہوا کرتے تھے، سونے کے اور چاندی کے سکے وغیرہ ہوتے تھے، تو ان سکوں کو اشرفیاں کہا جاتا تھا۔ راستے میں 1000 اشرفیاں اپنی کمر سے باندھ لیں۔ کمر سے باندھ لی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے پاس رکھ لیں ضرورت کے لیے۔ دراصل چونکہ اشرفیاں ایسی ہوتی تھیں اور وہ تھیلی میں رکھی جاتی تھیں، ان کو جیب میں رکھنا ممکن نہیں ہوتا تھا، اسی طرح ان کے کھو جانے کا بھی ڈر ہوتا تھا، تو لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنی قمیض کے نیچے کمر کے ساتھ اسے باندھ لیتے تھے تاکہ کھو نہ جائیں اور اسی طرح رکھنے میں بھی آسانی ہو۔ حاجیوں کا یہ قافلہ یعنی یہ کارواں جس میں مہریار بھی شامل تھا، حاجیوں کا یہ قافلہ آہستہ آہستہ چلتا گیا۔ راستے میں تھوڑی دیر کے لیے کہیں رکتا یعنی قیام کرتا اور پھر آگے روانہ ہو جاتا۔ چلتے چلتے قافلہ ایک بڑے شہر پہنچا۔ یہاں قافلے والوں نے 2-3 دن ٹھہرنے کا فیصلہ کیا تاکہ آرام کر لیں اور گھوم پھر کر شہر کی سیر بھی کر لیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، قافلہ کچھ دیر یا کچھ دنوں کے لیے ٹھہر گیا تاکہ آرام کر سکے اور تازہ دم ہو کر دوبارہ چل پڑے۔ بیٹا صفحہ نمبر 11 اختتام پذیر ہوا، صفحہ نمبر 12 آپ کے سامنے ہے۔ ایک دن کیا ہوا؟ ایک دن مہریار جب شہر سے باہر نکلا تو کچھ فاصلے پر پتھروں اور اینٹوں کے ڈھیر لگے تھے، جیسے اجڑے ہوئے شہر کے کھنڈر ہوں۔ اجڑے ہوئے شہر کے کھنڈر ہوں یعنی کہ ایسا شہر ہو جسے اجاڑ لیا گیا ہو، ٹھیک ہے، جو بالکل غیر آباد اور سنسان ہو۔ ٹھیک ہے، اور کھنڈر کسے کہتے ہیں؟ کھنڈر ویرانے کو کہتے ہیں۔ آپ یہاں نوٹ بھی فرما لیں بیٹا، کھنڈر یعنی کہ ویرانہ۔ یہ اس صفحے کا پہلا حاشیہ ہے، نمبر 1 کے تحت نوٹ کیجئے، شاباش۔ کھنڈر یعنی کہ ویرانہ، ایسی جگہ جہاں کوئی نہ رہتا ہو، بالکل سنسان۔ ٹھیک ہے، وہ اس طرف چل پڑا۔ قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت میلے کچیلے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے کچرے کے ڈھیر کو کرید کر دیکھ رہی ہے، جیسے کسی کھوئی ہوئی چیز کی تلاش میں ہو۔ کرید کر دیکھ رہی ہے، کیا مطلب بیٹا؟ یعنی وہ کچرے کے ڈھیر کو کھود کر اور کھرچ کر اس میں سے کوئی چیز تلاش کر رہی تھی۔ مہریار ایک طرف کھڑا ہو کر یہ تماشا دیکھتا رہا یعنی یہ عجیب منظر دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد کوڑے میں سے ایک مردہ مرغی مل گئی۔ کوڑا کسے کہا جاتا ہے بیٹا؟ کوڑا بھی کچرے کو کہا جاتا ہے۔
बुढ़िया को क्या मिला बेटा? एक मुर्दा मुर्गी मिली। कूड़े का मतलब है कचरा, ठीक है। बुढ़िया ने मुर्गी को झाड़ा पोंछा और साफ करने के बाद एक चादर में छुपाकर चल पड़ी। महरियार बहुत हैरान हुआ कि ये बुढ़िया इस मुर्दा मुर्गी का क्या करेगी। इसी ख्याल में वो आंख बचाकर बुढ़िया के पीछे पीछे चल पड़ा, यहाँ तक कि बुढ़िया एक पुराने और खस्ता मकान के सामने आकर रुक गई और फिर दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। आंख बचाकर बुढ़िया के पीछे पीछे चल पड़ा। आंख बचाकर क्या मतलब है बेटा? आंख बचाकर मतलब ये है कि लोगों की आंख से बचकर, यानी छुप छुपा कर वो बुढ़िया के पीछे पीछे चल पड़ा, यहाँ तक कि बुढ़िया एक पुराने और खस्ता मकान के सामने। खस्ता मकान यानी कमज़ोर सा मकान, कच्चा मकान। खस्ता हाल यानी टूटा फूटा कमज़ोर सा मकान। खस्ता मकान कमज़ोर, कच्चा, ठीक है जी बेटा। खस्ता मकान यानी कि बोसीदा और कमज़ोर मकान के सामने बुढ़िया आकर रुक गई और फिर दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। दस्तक दी यानी दरवाजे पर आहिस्ता से उसने आहट की। दस्तक देना दरअसल किसे कहा जाता है? यहाँ देखिए बेटा, दरवाजे पे इस तरह इसको दस्तक देना कहते हैं, ठीक है। दरवाजे पर आहट देना, जिसे इंग्लिश में नॉक करना भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको आहट के तौर पर नोट कर लेते हैं। दरवाजे पर दस्तक दी यानी दरवाजे पर आवाज़ पैदा की या आहट पैदा की, ठीक है। दरवाजे का खुलना था कि 3-4 बच्चे उससे लिपट गए और बोले, अम्मी जान हमारे खाने के लिए क्या लाई हो? बच्चों सब्र करो, तुम्हारे लिए मुर्गी लाई हूँ। याद रखें, ये लफ्ज़ सब्र जैसे मैंने पहली दफ़ा पढ़ा नहीं है, ये लफ्ज़ सब्र जैसे मैंने दूसरी मर्तबा पढ़ा, वाज़ेह करने के लिए। बच्चों सब्र करो, ठीक है, तुम्हारे लिए मुर्गी लाई हूँ, खाओगे तो मज़ा आ जाएगा। ये कहकर बूढ़ी औरत ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया ताकि उसकी आंखों में आए हुए आंसू उसके बच्चे न देख लें। अब महरियार चूँकि ये सारी कहानी देख रहा था, उसने पहले तो बूढ़ी औरत को कचरे में से मुर्गी उठाते देखा और फिर उसको देखा कि वो अपने बच्चों को किस तरह झूठ बोलकर दिलासा दे रही है और किस तरह झूठ बोलकर उन्हें खुश कर रही है। तो महरियार से ये मंज़र देखा नहीं गया। महरियार ने ये हालत देखी तो उसका दिल दहल गया। याद रखें, ये लफ्ज़ दहल गया है, दोहल गया नहीं है। बहुत से लोग इसे दोहल गया पढ़ते हैं, दोहल गया गलत है, दहल जाना होता है। उसका दिल दहल गया यानी उसका दिल डर गया, ठीक है, घबरा गया या डर गया, ठीक है। इसको यहाँ नोट कर लेते हैं। दहल जाना यानी कि घबराना। उसका दिल घबरा गया, उसे फ़ौरन अल्लाह का खौफ लाहिक हुआ कि हमारे मुआशरे में इस तरह हो रहा है, अल्लाह ताला कहीं नाराज़ ना हो जाए, ये सोचकर उसका दिल डर गया। उसने सोचा कि माँ की ममता भी क्या चीज़ है, यानी माँ की मोहब्बत भी क्या चीज़ है। ये गरीब बुढ़िया अपने भूखे बच्चों के लिए अल्लाह जाने क्या क्या जतन करती होगी, क्या क्या जतन करती होगी, यानी क्या क्या कोशिशें करती होगी। जतन यानी कि कोशिश, सई आइन से, ठीक है, सई करना, कोशिश करना, ठीक है। ये सोचकर महरियार की आंखों में आंसू आ गए। उसने बुढ़िया के एक हमसाये से पूछा, यानी बुढ़िया के एक पड़ोसी से
پوچھا۔ ہمسایہ کسے کہتے ہیں؟ جو سائے میں رہتا ہو، یعنی قریب میں رہتا ہو، پڑوسی۔ ہمسایہ یعنی کہ پڑوسی۔ بیٹا پینسلیں آپ کے پاس اگر موجود ہیں، جیسے میں نے آپ کو ہدایت دی تھی، تو آپ بھی میری طرح حاشیہ نوٹ کرتے چلے جائیں۔ اس نے بڑھیا کے ایک ہمسائے سے پوچھا، بھائی صاحب آپ کے ساتھ والے مکان میں جو بوڑھی عورت رہتی ہے یہ کون ہے؟ ہمسائے نے بتایا، یہ بڑھیا بڑی نیک اور پاک باز عورت ہے، بہت ہی نیک اور پاک باز کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ پاک باز کا مطلب ہے پارسا یا نیک چلن، یا پھر متقی کہہ لیں جسے، یا پھر جس کے اندر کوئی گناہ نہ ہو، بالکل معصوم ہو۔ یہاں ہم پاک باز کا ترجمہ آپ کی آسانی کے لیے نیک چلن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو متقی بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور بے گناہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت غریب ہے بیچاری، لیکن بڑی محنت اور مشقت سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ محنت مشقت کرتی ہے، کسی سے مانگتی نہیں ہے، بھیک مانگ کر گزارا نہیں کرتی۔ مہریار نے دل میں سوچا، ایسی غریب عورت کی مدد کرنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ یہ سوچ کر وہ بڑھیا کے پاس آیا اور تمام اشرفیاں نکال کر بڑھیا کے سامنے رکھ دیں اور کہا، بڑی بی، تمہاری یہ امانت کافی عرصے سے میرے پاس پڑی ہے، واپس دینے آیا ہوں۔ بڑھیا اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور بولی، میری کوئی امانت نہیں، بلکہ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں، میں یہ کیسے لے لوں؟ دونوں میں بہت دیر تک بحث ہوتی رہی۔ مہریار اصرار کرتا رہا اور بڑھیا متواتر انکار کرتی رہی۔ آخر مہریار نے تنگ آ کر بڑھیا سے کہا، اچھا دیکھیے بیٹا، دونوں میں بہت دیر تک بحث ہوتی رہی اور مہریار اصرار کرتا رہا۔ اصرار کرنے کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ اصرار کرنے کا مطلب ہے کسی چیز کو بار بار کہنا، یعنی تاکید کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم یہاں یوں واضح کر دیتے ہیں، بار بار کہنا، ٹھیک ہے؟ اور بڑھیا متواتر انکار کرتی رہی، یعنی مسلسل انکار کرتی رہی۔ متواتر یعنی کہ مسلسل۔ مسلسل میں دو سین ہیں، لہٰذا ایک سین کو شوشے کے ساتھ لکھا جائے گا اور ایک کو بغیر شوشے کے لکھا جائے گا۔ آخر مہریار نے تنگ آ کر بڑھیا سے کہا، کیا کہا؟ صفحہ نمبر 13 پر دیکھیے۔ مہریار نے کہا، بڑی بی، اگر تم یہ 1000 اشرفیاں نہیں لوگی تو میں اس امانت کو اسی کچرے کے ڈھیر پر جا کر پھینک دوں گا جہاں سے تم نے وہ مرغی اٹھائی تھی، کیونکہ میں اب یہ امانت اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ اس نے دراصل یہ کیوں کہا؟ اس نے یہ اس لیے کہا تاکہ بڑھیا کو بھی اندازہ ہو جائے کہ مہریار تمام کہانی دیکھ چکا ہے۔ بڑھیا نے سر جھکا دیا۔ بڑھیا نے جب یہ سنا تو اس نے سر جھکا دیا، یعنی اس نے مہریار کی بات مان لی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، یعنی ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، مسلسل آنسو، لگاتار آنسو، زارو قطار آنسو گرنے لگے۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور اشرفیاں اٹھا لیں اور ہلکی آواز میں کہا، بیٹا میں ناچیز اس قابل کہاں کہ تمہارے اتنے بڑے احسان کا بدلہ اتار سکوں، اللہ تعالیٰ ہی اس نیکی کا اجر تمہیں دے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہے ہمارے آج کے سبق کی بلند خوانی۔ اچھا بیٹا، ایک سوال جو اس وقت آپ کے ذہن میں بھی ہونا چاہیے، میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے، وہ یہ کہ ہم نے اس سبق کے دوران پڑھا کہ بڑھیا کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت کے چھوٹے چھوٹے بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ بوڑھی تھی تو اس کے بچوں کو جوان ہونا چاہیے تھا۔ سوال ذہن میں آتا ہے کہ نہیں؟ تو بیٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں، دراصل یہ عورت بوڑھی نہیں تھی، یہ ایک جوان عورت تھی، مگر چونکہ اس کے اوپر غم اتنے آئے ہوئے تھے اور وہ حالات کی اتنی پریشان حال تھی،
اور حالات کی اتنی ستائی ہوئی تھی کہ بظاہر اس کی حالت ایسی لگتی تھی جیسے بڑھیا ہو۔ سمجھے میری بات بیٹا آپ، کہ دنیا کے غموں نے اور دنیا کی پریشانیوں نے اس کی حالت ایسی کر دی تھی جیسے ایک بوڑھی عورت کی ہوتی ہے، پھٹے پرانے کپڑے اور پھٹی پرانی چادر اور غموں سے ستایا ہوا چہرہ، اس لیے اس کی حالت ایسی لگ رہی تھی جیسے بڑھیا ہو، لیکن حقیقت میں وہ جوان تھی اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لیکن اس نے اپنے حالات پر کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، ہمیشہ محنت اور مشقت سے وہ اپنے بچوں کو پالتی رہی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس سبق کا اگلا حصہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔